السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے مہوش علی کا نیا ناول عید سنگ محبت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ عید اسپیشل ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ہاں کر دوں گی؟ وہاں سے گزرتے اچانک ان کی پلاننگ سنتے اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ گرے تھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ ٹھا کر کے دروازہ دھکیلتی چیخ کر استغفار کرنے لگی۔ اس کے سر پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھے وجود اچانک اس چیخ پر گھبرا گئے۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی یوں ہی سر چھپاتی رہو گی؟ نویرہ بیگم نے فوراً خود کو سنبھالتے چپکے لہجے میں پوچھا۔ البتہ اس کی اچانک آمد سے مانور سٹپٹا گئی۔ آپ کو شک اور یقین کس بات پر ہے؟ میری آئندہ ایسی زندگی گزارنے پر ہے یا اس بھونگے پلان کی کامیابی پر؟ ایک بات تو آپ جان لیں امی، میں ان سب کے لیے کبھی ہاں نہیں کروں گی۔ ہاں ہی اس پلان کو کامیاب ہونے دوں گی۔ سمجھ گیا رکھا ہے مجھے تماشاؤں میں سب کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ گرا کر بول رہی تھی۔ اس کے ارادے اٹل تھے۔ پاس بیٹھی ماں نور نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہی ہو ہوا جس کا خوف دل کو ہو رہا تھا۔ نورا نویرہ بیگم دہل کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو ہم سے؟ کب تک ہمیں یوں ہی سزا دیتی رہو گی؟ نویرہ بیگم دکھ سے چلا اٹھی۔ ان کا وجود کام گیا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ کمزور لگ رہی تھیں۔ بیٹی کے دکھ نے انہیں جوانی سے ایک دم بڑھاپے میں دھکیل دیا تھا۔ امی آپ ریلیکس رہیں، اسے میں سمجھاتی ہوں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا پلیز۔ ماہ نور نے جلدی سے ان کے ہاتھ کہلاتے شانت کیا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں ماہ نور؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کی ضد کو دیکھتے دیکھتے، جو یہ اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے کہو مجھے مار کر پھر خود اس کھائی میں گر جائے۔ بولتے ہوئے ان کی سانس پھول چکی تھی، لہجے میں آنسو کی نمی گھل گئی۔ ہاں گر جاؤں گی، پر مجھ پر مہربانی کر کے آپ سب یہ مہربانی نہ کریں، وہ ترش لہجے میں بولی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکی نے۔ مر جاؤں گی تب تمہیں سکون آئے گا۔ اس سے بولو ماہ نور دفع ہو جائے۔ نہیں ضرورت مجھے ایسی اولاد کی، میں ایسی ٹھیک ہوں۔ آئی کیوں ہے یہ؟ مر جانے دیتی مجھے، جیتے جی مار تو دیا ہے اس لڑکی نے، پہلے ہی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ خاندان میں اس کے متعلق ہزار باتیں ہو رہی ہیں، یہ میڈم کا دفعہ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ہی منہ دینا پڑتا ہے ان سب باتوں کا۔ اس سے کہو میں بھی، تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ جب اپنے بچے ہوں گے تب میں پوچھوں گی کہ کیسا لگے گا اگر ان کی زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہو۔ دفع ہو جائے، اپنی ضد کے ساتھ مر گئی ہے اس کی ماں اس کے لیے۔ ان کا آج جب ٹوٹ چکا تھا، وہ روتی ہوئی چیخ چلا رہی تھی۔ امی اللہ نہ کرے پلیز، آپ ماں ہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ سامنے دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھے تسبیح اڑاتے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، اور ان کی بات پر ماہ نور نے دہل کر اپنی ماں کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، پر سامنے والی بے حس ہو چکی تھی، جس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پر ماہ نور خود ایک ماں تھی، اپنی ماں کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ خاندان والوں کو منہ دینا، لوگوں کی باتیں سننا، برا بھلا اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا، سوچنا کہاں ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب برداشت کر سکتی تھی، جو اس وقت ان کی ماں کر رہی تھی صرف اسی کی ضد کی وجہ سے۔ تم نہیں سمجھ سکتی ماہ نور، کیسی کیسی باتیں سنی ہیں میں نے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرا۔ میں ایک ماں ہوں، بہت برداشت کرتی ہوں، دنیا کی باتیں برداشت کر لوں گی، پر اپنی اولاد پر حرف نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے باوجود لوگ میرے سامنے میری اولاد کے بارے میں کہیں اور میں خاموش چپ چاپ کوئی جواب نہ دے سکوں، تب پوچھو مجھ سے میری ذات، مجھ سے میری اذیت۔ وہ رو رہی تھی، چہرے پر دوپٹہ رکھ کے وہ سسک کر بتا رہی تھی، جسے سن کر ماہ نور کی بھی آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہاں تو کیوں سنتی ہیں؟ صاف کہہ دیا کریں مر گئی میری چھوٹی بیٹی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پر نہیں، آپ کو تو اپنا
ابھی ماہنور نے دلاسا دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے دروازے پر کھڑی کر محبت تنگ کر بولتی دفتن لب بھیج گئی۔ نویرا بیگم نے سرخ بھیگی غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے محبت، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی منحوس لڑکی۔ اچانک ہی انہوں نے جھک کر اپنی جوتی اٹھا کے ساتھ دروازے پر ماری۔ آہ کرتی محبت دہل کر پیچھے ہوئی اور جوتی بیچ دروازے سے جہاز کی طرف اڑتی ہوئی نکل گئی۔ امی ماہنور دہل گئی۔ میں خود اس کے ہاتھوں سے اس کا فاتحہ پڑھوا کر کہوں گی سارے خاندان کو مر گئی ہے، اب صرف ایک ہی بیٹی ہے میری۔ غصے میں آپے سے باہر ہو کر دھاڑ رہی تھی۔ ماہنور کا دل کانپ رہا تھا اپنی ماں کی حالت پر، اور دروازے کے باہر پٹ کے آڑ میں کھڑی محبت کندھے اچکا گئی۔ بہتر رہے گا آپ دونوں کے لیے، وہ با آواز بلند جتاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرا بیگم ایک پل کے لیے اس کی بے حسی پر ساکن بیٹھی رہی گئی۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آج اگر تم دونوں کا باپ زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی ہوئی لیٹ گئیں اور اپنی حالت چھپانے کے لیے ماہنور کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ میری محبت جانے کہاں چلی گئی؟ ان کا سوچ کر دل پھٹ رہا تھا۔ ان کی نازو پلی بیٹی بالکل بدل گئی تھی۔ جاؤ دفع کر آؤ اسے، یہ عورت میری محبت نہیں ہو سکتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا اور ماہنور کے ہاتھ جھٹک دیے۔ امی جاؤ، ماں چھوڑ آؤ اسے، وہ سسک رہی تھی۔ ماہنور آنکھیں پونچھتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ محبت بہت غلط کر رہی ہو تم، وہ دکھ تعصب سے سوچتی ہوئی اٹھی۔ تمہیں کیا ہوا کیا ہے محبت؟ تم ایسی پتھر دل پہلے تو نہیں تھی، کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہی ہو؟ اس کے روم میں آتی ماہنور اسے واپس سے پیکنگ کرتے دیکھ کر تڑپ کر دکھ سے گویا ہوئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ بے حس بے درد تھی اس کی معصوم بہن ہے جو کبھی جانوروں کی تکلیف پر بھی راتیں راتیں جاگ کر گزارتی بلکہ روتی رہتی تھی۔ کسی کے سامنے بد اخلاقی سے سر بھی نہیں اٹھاتی تھی، نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ پر اب وہ یکسر بدل گئی تھی، اتنی کٹر پتھر دل ہو گئی تھی کہ سامنے ماں رو رہی تھی اور وہ پیکنگ کر کے آج بھی انہیں روتا ہوا چھوڑ کر جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے کوئی اذیت نہیں دی انہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے خود اذیت میں ہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ لوگ بھی تمہاری ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کہتے ہیں۔ امی نہیں سن سکتی، وہ پہلے سے بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تم کیا انہیں مارنا چاہتی ہو محبت؟ ماہنور سے اپنے کام میں مصروف دکھتے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور رو پڑی۔ محبت نے غصے سے دیکھتے ہوئے انہیں کپڑے پٹکے۔ چاہتی کیا ہیں آپ دونوں؟ فار یو کائنڈ انفارمیشن، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی، اس لیے بیمار ہیں، نہ کہ میری وجہ سے۔ وہ کافی بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اور ان کی ماں کی باتوں میں زیادہ ذکر بھی تو خاندان والوں کا ہی ہوتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ سنا رہے ہیں۔ اچھا میری جان، تم تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ پرانی باتیں، اب اپنے مستقبل کا سوچو۔ محبت امی کا سوچو پلیز، کب تک ایسی زندگی گزارو گی؟ آج ہم ہیں، کل کون ہوگا ہمارے بعد؟ وہ اسے غصے میں دیکھ کر گہرے سانس بھر کر اسے پیار سے نرمی سے سمجھانے لگی۔ بہرحال وہ اس کی نظر میں نادان سی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ میں نہیں سوچتی، میں سوچنا چھوڑ چکی ہوں۔ کیوں دماغ خراب کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے آخر کیوں نہیں جینے دیتے مجھے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے گرا اٹھی، کپڑے سارے غصے میں نیچے پھینک دیے کہ ماہنور اس کے اچانک ری ایکشن پر ہک دک رہ گئی۔ تو پھر تم چاہتی کیا ہو؟ آخر تعصب کم رنج سے وہ چلا اٹھی۔ وہی جو آپ لوگ نہیں چاہتے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس سب کا۔ تمہارا مطلب کیا ہے، ذرا تفصیل بیان کرو گی؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا، پر اس کے انداز پر ٹکٹکی ضرور تھی۔ کچھ بھی تھا اس کے تیور انہیں رلا رہے تھے۔ اس کی اگلے قدم سے وہ خود خوفزدہ تھی دونوں۔ تفصیل یہ ہے کہ مجھے میری زندگی میں آزادی سے جینے دیں۔
آپ لوگ جو چاہتے تھے میں نے وہ کیا، لوگ جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتی ہیں، وہ برداشت کرتی ہوں، جھیلتی ہوں۔ اب اور کیا اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں فلاں وہ کہہ رہا ہے تم ایسی کیوں ہو، تم آج یہ چاہتا ہے، اور کتنی زندگیاں ایسے گزارو گی؟ ارے بھاڑ میں جائے سب کچھ، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ لوگ مہربانی کر کے مجھے جینے دیں اور خود بھی سکھ سے جئیں، ورنہ قسم سے میں بہت آسانی سے سوسائڈ کر لوں گی، پھر بیٹھے رہیے گا ماتم پیٹتے۔ چٹاک اس کی بات ختم ہوتے ہی مہنور کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا اور زوردار تھپڑ کی آواز پورے روم میں گونج اٹھی تھی۔ وہ سختے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے برساتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں کہ تم جیسی بے حس پتھر دل لڑکی میری بہن اور اس عورت کی بیٹی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس ماں پر جس کو کوکھ سے تم جیسی اولاد جنم لیتی ہے۔ تمہیں جانا ہے تو نہ بہت اونچی انا ہے، نہ تمہاری تو جاؤ، اور جا کر وہیں دفع ہو جاؤ۔ پر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا دو محبت، اگر اس گھر کو چھوڑنے کے بعد یہ سمجھ لینا مر گئی تمہاری بہن تمہارے لیے۔ اس ماں کو تو پہلے مار چکی ہو آج، پر اس بہن کو ابھی آج اپنی ضد سے مار لیا تم نے۔ جاؤ، جیت گئی ہو تم، تمہاری ضد اور تمہاری انا، ہار گئے ہم تمہارے آگے۔ وہ چیخ کر کہتی روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ محبت پیچھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ کیا چاہتی تھی یہ زندگی اس سے؟ اتنی امیر کبیر ہونے کے باوجود، فیملی ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشیاں نہیں تھیں۔ کیوں اس کا پیار؟ کیونکہ اس کا پیا پاپا اس کے پاس نہیں تھا، جس کی وہ محبت تھی۔ جانے کس احساس کے جاگنے سے اسے ہوش آیا، آنکھیں چپک کر چلی ہوئی دروازہ بند کر کے چند لمحے گہرے سانس بھرنے لگی، اور آہستہ آہستہ سے تھک کر اس کے ساتھ بیٹھ جوڑ کر خاموش نیچے بیٹھی رہ گئی، پیٹھ جوڑ کر خاموش نیچے بیٹھتی رہ گئی۔ پپا دل نے چیخ لگائی، پر وہ لب بے وس کیے سامنے قالین کو تک رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی بہن کے الفاظ اور آنکھوں کے سامنے وہ قیامت کے اس پل آج پھر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جو اسے پاگل بنا رہے تھے، جو اس کی خوشیوں کو نوچ گئے، جو ہنستی کھلکھلاتی محبت کو برباد و ویران کر گئے تھے۔ اتنا آسان ہے آپ سب کے لیے بھولنا، پر میں کیسے بھولوں آپ ہی؟ کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ وہ اپنی چیخیں حلق میں دبائے بے آواز رونے لگی۔ کیسے بھول جاؤں چھوٹی سی عمر میں محبت کا برباد ہونا؟ وہ بس زیادتی ہو کر اپنا ماتھا پیٹتی بال نوچنے تک آ گئی کہ کیسے سمجھائے انہیں اس سے یہ زندگی نہیں گزار دی جاتی، کیسے سمجھائے انہیں محبت کی نہیں جی سکتی۔ ماں نور کیا ہوا؟ سنبھالو خود کو۔ روم میں داخل ہوتے سامنے بیٹھ کر اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے ارشمان گھبرا کر بھاگتا ایک جست میں اس تک آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر سنبھالا، پر اگلے پل اس کا چہرہ، بکھرے بال، محترم آنکھیں دیکھتے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ جا رہی ہے مان، وہ بالکل بدل گئی ہے، وہ اب محبت نہیں رہی، پتھر ہو چکی ہے۔ بے انتہا تکلیف میں روتے ہوئے اس نے ارشمان کے سینے پر سر رکھا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ کر گہرا سانس بھر اٹھا۔ دیکھنا مان، وہ اپنی ضد سے امی کو مار دے گی۔ آج ان کی حالت دیکھی تھی میں نے، وہ ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹ تو وہ خود بھی چکی تھی، پر اس کی ماں کا سسکنا اسے بھول نہیں رہا تھا، اور محبت بے حس ہو جانا اتنا اذیت ناک تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنبھالو خود کو ماں، چاہے وہ پوری بدل جائے، پر وہ ہے تو اپنی محبت ہی نا۔ وہ کھلکھلاتی چڑیا جیسی پیاری سی محبت ہے ہماری، اپنے ماں باپ کی لاڈلی سی لڑکی جسے پھولوں میں پالا گیا ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ صرف اس ظالم سماج نے اسے پتھر بنایا ہے، ورنہ وہی محبت ہے ہماری محبت، ماں نور کی لاڈلی محبت، یہ مان لو تم۔ اس کا چہرہ صاف کرتے ارشمان اسے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ ماہ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مان، آج میں نے امی نے جو اس کا بے حس روپ دیکھا ہے وہ پتھر ہے، بالکل کچھ اثر نہیں ہوتا اس پر، نہ امی کی منت سماجت، نہ جڑے ہاتھ، نہ ہی ان کے آنسو۔ وہ اسے دیکھ آئی تھی، اس کی آنکھوں میں سر تاثر بالکل برف کی مانند تھے، وہ برف جو آگ پر بھی نہ پگھلے۔
لڑکیاں تو اتنی سخت نہیں ہوتی، وہ بھی اپنوں کے معاملے میں۔ پھر وہ جاری ہے امی کو اس حال میں چھوڑ کر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارشمان حیران ہوا۔ کیا محبت جاری ہے واپس ابھی سے؟ پر کیوں؟ وہ تو رمضان کریم کا مبارک ماہ ساتھ گزارنے آئی تھی، پھر کیوں جا رہی ہے 2 دن میں ہی واپس؟ میں اور امی بات کر رہے تھے ان کے بعد، تب اس نے سن لیا تھا۔ ایک بڑا ہنگامہ ہوا جس میں وہ بالکل انکار کر چکی ہے، اور اب وہ جا رہی ہے۔ امی میں نے بہت روکا پر وہ نہیں رک رہی، ہمارے ساتھ اب ایک پل ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں وہ۔ پھر تم لوگوں نے اس کے سامنے یہ ذکر کیوں کیا؟ یا جب تمہیں معلوم تھا وہ گھر میں موجود ہے، اتنی منتوں کے بعد آئی ہے؟ ارشمان کو سن کر واقعی افسوس ہوا۔ وہ خود اب پریشان ہو گئے۔ آپ کچھ کریں نا مان، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ دکھ غصے میں اسے تھپڑ مار آئی۔ میں ماہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے تھپڑ لفظ پر تعصب سے اسے دیکھا، وہ مزید رونے لگی۔ تب وہ گہرا سانس بھر کر ساتھ لگایا، دیکھو ماں، حوصلہ رکھو، اگر تم اسے ایسے ریئیکٹ کرو گی تو امی کو کون سنبھالے گا؟ رو مت، دیکھو میں ہوں نا، کرتا ہوں محبت سے بات، وہ اپنے بھائی کی بات ضرور مانیں گے۔ تم رونا بند کرو یار، اب بچے پریشان ہو جائیں گے تمہاری اس حالت سے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹی کا حوالہ دینے لگا تو ماہ نور انہیں دیکھتی چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ واقعی اس سے بات کریں گے نا مان؟ اس نے ہاتھ تھام کر یقین دہانی چاہی۔ ہاں واقعی بات کروں گا، تم یہ آنسو مت بہاؤ، میرے ساتھ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محبت کیسے کہتا اس کی آنکھیں پہنچنے لگا۔ ماہ نور مسکرا دی۔ تھینک یو مان، بہت بہت بڑا والا تھینک یو۔ وہ اس کا شکریہ کرتی بھیگے لہجے میں مشکور ہوتی بولی۔ آہستہ سے سر اس نے ان کے سینے سے لگا دیا۔ میں بعد میں اس سے تھپڑ کی معافی مانگ لوں گی۔ بھرائی آواز میں اس نے اپنے دل کی بات کہی۔ وہ مسکرایا اور محبت سے اسے سمیٹا۔ مل کر کچھ سوچتے ہیں، تم بس رونے بیٹھ مت جایا کرو، ہمت سے کام لیا کرو، انہوں نے کفی سے کہا۔ ماہ نور ہنس پڑی۔ اوہ، وہ جتنی پتھر دل ہے نا، اسے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ آپ تو رونے کی بات کر رہے ہیں، میں غصے میں تھپڑ بھی مار آئی۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں گویا ہوئی، پر ارشمان کی آنکھیں دکھانے پر ہنس پڑی۔ اچھا آپ جائیں امی کے پاس، میں ڈنر کا انتظام کرتی ہوں، اور پلیز اسے جانے مت دیجیے گا، وہ التجا کرتی بولی، ساتھ ہی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان ہنس پڑے۔ بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ملے گی، تم بس اس کے پسند کی ڈشز بناؤ جلدی سے۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے مضبوط ارادے دیکھ کر ماہ نور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جھٹ سے سر ہلاتی ہوئی بولی، ہاں آپ کو تو معلوم ہے اسے میرے ہاتھ کی آلو ٹکیاں بہت پسند ہیں، میں پہلے جلدی جلدی انہیں بناتی ہوں۔ صرف آلو کی ٹکیوں کا اسٹاک مت لگا دینا، کچھ مزید مزیدار بنانا تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی کھانا نصیب ہو۔ اس کی بات پر ماہ نور نے گھورا، آپ تو ایسے شکوہ دہائیاں کر رہے ہیں جیسے میں تو گھر آپ کو کچھ بنا کر ہی نہیں کھلاتی۔ وہ بنا گئی۔ ارے ایسا ہی میں نے کب کہا؟ بہت کچھ کھلاتی ہو، میں نے کبھی انکار کیا ہے کھانے سے کیا؟ یہ شکوہ؟ وہ معنی خیزی سے بولا۔ ماہ نور اس کی نظروں کے اتکار دیکھتی رہ گئی۔ آپ بھی بہت بے شرم ہیں نمان۔ وہ ہنستی سرخ ہو کر اس کی پہنچ سے دور بھاگی، مباد کہیں پکڑ ہی نہ لے، پھر جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سے۔ ارشمان نے مسکراتے اس سے جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر خود بھی نویرہ بیگم کے روم میں آئے، جہاں اس کے دونوں بچے بیٹھے تھے ان کے پاس، جن سے وہ باتیں کر رہی تھیں۔ پاپا نانو کو بہت تیز بخار ہے، آپ ان کا علاج کرا دیں پلیز، ان کی بیٹی ایمان دیکھتے ہی اپنے باپ کو توجہ دلائی۔ بیٹا بھی تاکید میں سہلاتا اپنی نانو کا سر دبا رہا تھا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے امی پریشانی کو سر پر سوار مت کیجیے، دیکھ لی حالت اپنی۔ وہ پاس آ کر کلائی کی نبض چیک کرتے انہیں بخار میں دیکھ کر خفتی سے بولا، کیا کریں جن کی اولاد اس جیسی ہو، وہ ایسے ہی پریشان بیمار ہی رہتے ہیں۔ وہ محبت کا نام تو نہیں لے رہی تھی، پر اس کا صاف اشارہ محبت کی طرف تھا۔ آپ فکر مت کریں امی،
وہ کہیں نہیں جائے گی، دیکھیے گا آپ کا بیٹا ایسا ہونے نہیں دے گا، وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ نویرہ بیگم نے اپنی محرومہ بہن کے بیٹے کو دیکھا جو کہ ان کی بڑی بیٹی کا سہاگ تھا۔ خوش رہو سدا میرے بچے، انہوں نے آپیدہ لہجے میں کہتے آنسو روکنے چاہے پر وہ نہیں رکے۔ اس کے پاس بیٹھے ایمان اور امن اپنی نانی کے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ خالہ امی کہ ایسی کیوں ہیں؟ ایمان سوچتے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، اس کی بھی سوچ یہی تھی، اور ارشمان ان کی سوچ سے انجان مسکرا کر دیکھتا نویرہ بیگم کو دعائی دینے لگا۔ میرے بچے تم سے بہت خوف زدہ ہو رہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ لان میں ٹہلتے ارشمان نے شرارت لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ حیرت سے دیکھتی قدر احساس ہونے پر ہنس پڑی۔ ارشمان کو وہ اپنا بڑا بھائی کہتی تھی، مانتی بھی تھی۔ اس کی بڑی بہن ماہ نور کا شوہر تھا اور اس کا خالہ زاد بھی تھا۔ ماہ نور اور ارشمان کی شادی پسند کی تھی اور ان کی پسند میں دونوں فیملیز کے ساتھ خاندان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ ماہ نور اور محبت دو ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کے بچپن سے ہی بڑے بھائی کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا۔ البتہ ماہ نور سے دوستی سے کب محبت میں جذبات بدلے دونوں کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ ارشمان کو احساس ہوتے ہی اس نے ماہ نور سے اظہار کیا اور وہاں سے مثبت جواب پاتے ہی اپنی فیملی کو بھیج دیا، اور ایسے کزن بھائی ہونے کے ساتھ ایک جیون ساتھی ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ اس کا احترام بھی بہت کرتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد وہ اکیلی ہوئی تھی، تو یہ وہ واحد شخص تھا جس نے انہیں ریزہ ہونے سے پہلے مضبوط سہارا دے کر سمیٹا تھا، بلکہ آج اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کیا تھا، حوصلہ ہمت بڑھا کر۔ گھر میں آج شام کی صورتحال کے بعد وہ جانے والی تھی، پر ارشمان کے بیچ میں آ کر ایک رات رکنے پر اصرار دیکھتے وہ انکار نہیں کر پائی۔ ویسے بھی ایک رات کی تو ہی بات تھی، اس میں کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑنے تھے۔ وہ کافی غور و فکر کے بعد راضی ہو گئی تھی۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی اور اس کی حالت بھی اس میں صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب کا سفر طے کرنا کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ رات جب ڈنر پر آئی تو امی حالت ناساز ہونے کی وجہ سے موجود نہیں تھیں ڈائننگ ٹیبل پر، البتہ ٹیبل پر لوازمات سب اس کی پسند کے تھے۔ اس نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر۔ تبھی محبت کا دل کیا ان کے سینے سے لگ جائے۔ جانے کیسی لڑکی تھی کہ کچھ بھی کہہ دے انسان، پر 2 منٹ کے بعد ہی وہی حشاش بشاش ہوتی۔ کبھی کبھی محبت بھی سوچتی کاش میں بھی ماہ نور جیسی ہوتی، پر یہ رشک زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ اسے بھی ماہ نور کا لگایا تھپڑ یاد آ گیا اور وہ چہرہ ہی موڑ گئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش مجھے بھی روگ لگتے، پر وہ زیادہ دیر تک نہ رہتے، مٹ جاتے، پر افسوس ایسا نہیں ہوتا۔ اسے روگ لگتے تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر ختم کرتے، ریت کی مانند بکھرے رہتے۔ کھانے کے دوران تو ویسے بھی اس کے باپ کے عادت سے چلا آ رہا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈنر کے بعد اس کے بچے اس سے نظر چراتے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے۔ امی کو ماہ نور کے کھانا کھلانے کے بعد جب وہ ان کے روم میں گئی تو انہوں نے کروٹ بدل کر منہ موڑ لیا۔ محبت نے کافی دیر ان سے طبیعت دریافت کی، پر وہ ایسی بن گئیں جیسے گہری نیند ہو۔ اسے دکھ تو بہت ہوا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں کر پائے گی، لہٰذا وہ خاموشی سے روم سے نکل آئی، لان میں واک کرنے لگی۔ ان پلوں کو وہ یاد کر رہی تھی جب وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ساتھ واک کیا کرتی تھی۔ ماہ نور کبھی کبھی ساتھ دیتی، ورنہ امی کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہوتی۔ البتہ محبت اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تھی، ہر وقت ہر قدم پر اسے آج بھی ایک شکوہ تھا، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، تب وہ کیسے اسے اکیلے چھوڑ کر گئے تھے، چپ کر کے چلے گئے تھے، اسے بنا بتائے اکیلے۔ کتنا روتی تھی، کتنا گڑگڑاتی تھی کہ مجھے بھی ہاتھ لے بلا لیں، پر انہوں نے ایک نہیں سنی۔ وہ جو ہر مصیبت ہر دکھ میں ساتھ رہتے تھے، جب پہاڑ ٹوٹے ایک دم چپکے سے تنہا کر گئے۔ حسب عادت اسے رونا چاہیے تھا ان کی یاد میں، پر وہ نہیں رو رہی تھی۔
انہیں یاد کر کے بلکہ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی رہی۔ جب ساتھ مزید 2 باری قدموں کا احساس ہوا، اس نے چونک کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، ارشمان بھائی تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ان کے استفسار کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اور اب ایک ان کا بچہ کا شکوہ، یہ واقعی سوچنے کی بات تھی۔ آخر اس کی بہن کے بچے اپنی خالہ سے کیوں دور بھاگتے بلکہ اسے تہ میں رہتے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مان کا بھائی کا شکوہ واجب تھا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں ڈانٹتا تو دور کی بات، جھڑک تک نہیں دی۔ وہ منہ بنا کر بولی ارشمان ہنس پڑا۔ ہاں تو پیار بھی تو کبھی نہیں کیا۔ اس کے دوسرے شکوہ پر محبت شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے بھاگتے ہیں دور، میں کیسے پیار کروں انہیں؟ وہ خوفی سے کہتی انہیں گھورنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن میں شروع میں تم دونوں بھاگتی تھی مجھ سے، تو میں تم دونوں کو پکڑ لیتا، ساتھ کھیلتا، ہنسی مذاق کرتا تھا۔ بھول گئی کتنی محنت لگی ہے میری تم دونوں پر، صرف خود کے ساتھ پرینک کرنے کے لیے؟ وہ جتانے لگا۔ محبت دھیرے سے ہنسی۔ تم تو ان کی خالہ ہو، انہیں پاس بلا کر پیار دو، محبت دو، انہیں احساس دلاؤ اپنے پن کا، انہیں بتاؤ کہ ان کا باپ جس کی چھٹکی بہن کی تعریف کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں۔ انہیں یہ بتاؤ کہ تم دونوں چڑیلوں نے میری کتنی پاکیٹ منی ہضم کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دینے کے ساتھ جو کہا، اس پر وہ بل کھا کر اچھلی۔ اس کے شاکڈ ہو کر اچھلنے پر ارشمان کہتا لگا اٹھا، یہ مت بھولیں آپ منتیں کرتے تھے کبھی کوئی چیز دینے کے لیے، تب میں لیتی تھی۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ کیا آپ اپنے بچوں سے میری تعریف کرتے ہیں؟ ہاں بھئی، کیا آپ کو شک ہے؟ ارشمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور ایسے ہی خاموشی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ وقت آہستہ سے سرکنے لگا۔ محبت کو اندازہ تھا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پر شاید آغاز نہیں کر پا رہے تھے یا الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چاہتی تھی خود کہیں۔ چٹکی کافی دیر تحقیق کے بعد انہوں نے بالآخر پہل کی۔ اب میں چٹکی نہیں رہی، اس نے نام سن کر مدھم آواز میں کہا۔ ارشمان نے 26 سالہ محبت کو دیکھا۔ تم 40 کی بھی ہو جاؤ گی تب بھی میرے لیے میری چٹکی ہی رہو گی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کیا سچ میں کل جانے کا پروگرام ہے؟ کچھ توفیق کے بعد وہ بولے، جسے سن کر محبت نے گہرا سانس بھرا۔ جی بالکل، فلائٹ بک کروانے لگی ہوں۔ وہ اسبات میں سے ہلاتی اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ کیا امی ہمارے ساتھ وقت گزارنا، ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پر سوچ سوال کیا۔ محبت کا دل کیا وہاں سے چلی جائے۔ وہ شرمندہ پہ شرمندہ کر رہے تھے۔ آج کیا اس پر کسی بد اخلاق کو نہیں ہی وہ کرتا ہے، پر اب تنہائی پسند ہو چکی ہوں۔ تنہائی میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ اس کے مدھم مگر سپاڑ لہجے میں جواب پر ارشمان خاموش رہ گئے۔ ہو چکی تھی تو محبت، نا محبت تو نہیں، نا محبت تم بدل سکتی ہو اس پسند کو اپنی ماں بہن کے لیے۔ وہ سامنے آ کر التجا کرتے بولا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اسے منانے کی، پر وہ ہنس کر دوسری سائڈ سے نکلتی قدم آگے اٹھانے لگی۔ معذرت مان بھائی، لوگوں کے بھروسے جینا چھوڑ چکی ہوں، اور ویسے بھی مجھے ابھی اسی ایس کی پریپریشن کرنی ہے، وہیں کچھ ماہ میں، اب بس اس جاب کو۔ مدھم ہوا کی لہروں پر اس نے چہرے پر بکھرتے بالوں کی لٹوں کا کان کے پیچھے کیا۔ فقرے چاند کی خوبصورت سنہری روشنی میں وہ سرسبز لان میں چہل قدمی کرتی نظروں ہی نظروں میں کتنی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ کہیں سے مردانہ خوبصورت خوشگوار کہکے کو، تو کہیں سے چہکتی پرجوش کیکیں تھیں جن میں اپنی گینگ جیتنے کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیرا گیا۔ کیا وہ تھے تب ان کی محبت تھی؟ اب وہ نہیں تو بس بوسیدہ مکان ہو گئی، وہ جس کی چھت تو کب کی ٹوٹ کر ختم ہو چکی تھی۔ تو مطلب اب ہماری کوئی ویلیو نہیں؟
وہ دکھی رنجیدہ ہو کر بولے۔ وہ ان کی آواز پر چونک کر ہوش میں آتی پشمان ہو گئی۔ ایسا تو نہیں، آپ صاحب کی ویلیو ہے، اسی لیے تو میں یہاں اس وقت موجود ہوں، پر کیا میں خود کو ویلیو نہ دوں؟ کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ یا میں صرف قربانیاں دوں اور امتحان دیتی رہوں اپنوں کے لیے؟ کیا اپنے مجھے نہیں سمجھ سکتے، میری خوشی میں خوش نہیں رہ سکتے، میری رضا میں راضی نہیں ہو سکتے؟ مان بھائی، اس کے کتنے ہی سوال زبان پر آ گئے جنہیں سنتا ارشمان لب بھیج گیا۔ پر محبت، یہ کوئی سکون تو نہ ہوا، یہ تو سراسر خود کو اذیت دینا ہے۔ تم ہمیں کیوں بیوقوف سمجھنے لگی ہو بیٹا؟ یہ آپ کو لگتا ہے مان بھائی، ورنہ میں کافی پرسکون ہوں ایسے۔ وہ بے لچک لہجے میں بولتی چند قدموں کا فاصلہ طے کر گئی، جسے تھک کر ماں نے مٹایا۔ ٹھیک کہتی تھی وہ ماں کے وہ کافی بدل گئی ہے، اور آسمان دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ ایک التجا پر برف کی طرح پگھلتی تھی، آج آنسوؤں پر بھی پتھر بنی ہوئی تھی۔ تو میں اسے کیا جواب دوں محبت؟ کچھ توفیق بات وہ بولے جس سے فاصلہ بناتی، ان کے سوالات سے جان چھڑواتی محبت ٹھٹک کر رہ کر بلکہ تھم سی گئی۔ لمحے کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی، یا ارشمان کو اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا۔ وہ سپاٹ تاثرات سجائے مدھم مسکرائی۔ اول تو آپ ہی سے سن کر آپ کو آج شام کے تماشے سے ہی میرے جواب کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ اس سے کہیے گا محبت کی طرف سے معذرت، مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے، محبت سے بہتر لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ مجھے امید ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ رشتے تبھی جڑتے ہیں جب دونوں طرف سے جذبات اور احساسات ہوں، اسے جوڑنے کے لیے تاکہ وہ جڑے مضبوط اور تاحیات قائم رہیں۔ پر جب یک طرفہ کوششیں ہوتی رہیں تو وہ رشتے کبھی نہیں جڑتے، اور اگر جڑ بھی جائیں تو مجبوری سمجھوتے قید کہلاتے ہیں، رشتے نہیں۔ اور مجھے یقین ہوگا کہ ایسے سمجھوتے قائم کرنا وہ نہیں چاہتے ہوں گے جہاں ایک طرف نفی اور دوسری طرف اقرار ہو۔ وہ بے تاثر چہرے سے سپاٹ لہجے میں کہتی، وہاں رکی نہیں بلکہ مسکرا کر مان کو شب بخیر کہتی گھر کی اندر سمت بڑھ گئی، اور وہ سن اعصاب کے ساتھ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ الجھائے اور خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر اعصاب پر بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ وہ نہ پرسکون ہو پایا نہ ہی مطمئن۔ مان ابھی وہ ہارا نہیں جانے کے لیے موڑا ہی نہ تھا کہ سامنے سے مانور آتی ہوئی نظر آئی، جس کا سامنا کرنے کے لیے بلکہ اس کے سوالات کے لیے بھی خود کو تیار کر رہا تھا۔ مان، میں ابھی محبت کو اپنے روم میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی نا مان؟ کیا بنا پھر؟ کیا کہا اس نے؟ دیکھیے مان، میں اتنی خوش ہو کر آئی ہوں تو وہ صرف آپ کی بدھائی ہمت، یقین، بھروسے کے، ورنہ میں کب کا چینج ہو کر اس گھر میں سیلاب لا دیتی۔ اب مجھے جلدی بتائیں، راضی ہو گئی نا محبت؟ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ارشمان نے تھکے اعصاب کے ساتھ اسے ساتھ لگایا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھ پر بھروسہ مت کیا کرو؟ وہ جو کسی دھماکے دار جواب کا انتظار کر رہی، ان کے منہ سے یہ بات سن کر خونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دیکھتے عرفان کا قہقہ گونج اٹھا۔ مان، وہ التجایا چیخی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کئی بار یقین دلا کر بہلا پھسلا کر چپ کرواتے ہیں، بعد میں جب کام نہ بنے تو یہ بونکا جواز پیش کر دیتے ہیں۔ وہ غصے سے برہم ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے لب بیچ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بتائیں نا کیا ہوا، کیا بولا اس نے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس نے خفگی سے گھونٹتے بھرائی آواز میں پوچھا۔ وہ بہت پریشان تھی، جس سے بے چین تھی، جس کی حالت انداز بیان سے باہر تھی۔ تم جانتی ہو ماں، وہ بدل چکی ہے، اس کا کہنا ہے وہ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہے، اسے اب سہاروں کی ضرورت نہیں۔ انہیں بتانا تھا تو تھک کر بتا دیا۔
دیا وہ البتہ اس دعا کو سنتے وہ جو تکلیف مانور کی ہوئی تھی اس کے بہتے آنسو کو دیکھ کر انہوں نے اسے سینے سے لگا دیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ محبت اور اپنے درمیان ہوئی ساری باتیں اس کے گوش گزاریں، جنہیں سن کر اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ شش ماں بچی مت بنو، سمجھاؤ خود کو۔ ماں نے جھڑکتے پیٹھ سے ہلائی، پر وہ کیسے سنبھالے خود کو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ایک بہن اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ کیسا سوچنا ہوا مان؟ وہ سراسر خود کو اذیت دے رہی ہے، جان بوجھ کر خود کو تکلیفوں میں جھونک رہی ہے۔ آپ بتائیں، کیا ہم نہیں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری میں بات میری جان، پر وہ نہیں سمجھ رہی، اپنا بھلا یا برا سمجھنا چاہتی ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا پر وہ کہتی ہے اسے سکون ایسے ملتا ہے۔ وہ یہ مضبوط پوائنٹ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ کیا اس کی زندگی پر حق نہیں؟ نہ وہ صرف قربانیوں کے لیے بنی ہے، وہ بتاتے خود تکلیف میں تھا، بے بس تھا، پر اس سے زیادہ بے بس اسے مہنور کی حالت نے کر دیا تھا۔ تو وہ چلی جائے گی، پر امی کو کون سنبھالے گا؟ ان کی حالت بری ہو جائے گی۔ مان وہ کیسے رہیں گی محبت کے بغیر؟ کیوں وہ ہر بار اتنی اذیت دیتی ہے ہمیں؟ ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ روتی ہوئی اب آپ کو شکایت کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا ساتھ ہمارے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی مذہب سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ابھی رات باقی ہے نا، اللہ حامی رہا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ راضی ہوتا ہے تو پلوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس نے مسکراتے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ٹھیک رات میں ہی نا، اللہ میری بہن کی زندگی میں خوشیوں سے بھر دے گا نا۔ مان ایک رات میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے پوچھا۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ خالق بے نیاز رحمان تھا۔ جی جان، مان صرف ایک رات میں ہی، انشاءاللہ مجھ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے کامل یقین دلاتے لے کر اندر کی پڑے۔ مانور اب اپنے آنسو صاف کرتی انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ماں تھا، کبھی اپنی ماں کو کمزور نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب انہیں اپنے پاؤں پر نرم بھیگے لمس کا احساس ہوا۔ وہ حواس ہوش میں آتی اس لمس کو سمجھنے لگی تھی کہ تبھی انہیں مزید احساس ہوا کہ ان کے پاؤں پر بوند بوند نمی کے قطرے گر رہے تھے برستی آنکھوں سے۔ انہیں ساری صورتحال فوراً اسے سمجھ آئی، آواز اٹھلا اٹھے۔ محبت وہ تڑپ کر اپنی لاڈلی دل عزیز بیٹی کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ماں تھی، کیسے نہ تڑپتی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ انہوں نے اٹھ کر جلدی سے پاس لائٹ لائی۔ جب نظریں اپنی پاؤں کی طرف بڑھیں، سینے میں دھڑکتا گوشت تالو کھڑکا کانپ کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ سامنے اپنی ماں کے پاؤں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ محبت، میرے بچے یہاں آؤ، میرے شہزادے۔ ان کے آنسو خود بہہ نکلے تھے اپنی بچی کی حالت پر۔ محروم ارسلان صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، جسے خود انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ جب جب بیٹے کے لاڈ اٹھانے کا موڈ ہوتا تو محبت کہتے تھے، ورنہ ان کی شہزادی تھی محبت کہتے رہے۔ یہ نام بھی تو سب کی مخالف کے ہونے کے باوجود رکھا تھا انہوں نے پیار سے۔ اس کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی تھی، اور وہ واحد ہوتے تھے جو لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ جیو اور جینے دو پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی محبت کو بھی یہی سکھایا تھا، پر ان سب نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو ہرٹ نہیں کیا، ہرٹ کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے پاؤں چومتی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نویرہ بیگم نے جھٹ سے آنسو پہنچتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ بس میرا بیٹا، روتے نہیں، بھول جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے بہلانے لگی، پر محبت اندھی نہیں تھی، نہ ہی بہری۔ اسے معلوم تھا، بلکہ سنا بھی تھا کہ وہ بخار میں ہے اس کی وجہ سے۔ امی میں بہت بری ہوں نا؟ بالکل، میں بہت محبت نہیں، میرا نام تو نفرت ہونا چاہیے تھا۔ نفرت کے لائق ہوں میں، اپنوں کو ہرٹ کرتی ہوں، اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہوں۔ وہ سسک کر کہہ رہی تھی، اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں خود کے لیے، ان کے لیے
ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھی، محبت۔ انہوں نے ڈبتے ہوئے ابھی کچھ کہنا چاہا کہ وہ سیدھی ہوئی ہاتھوں کو کی پشت چہرہ رگڑ کر ان کے ہاتھ تھام دی، انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ امی، میں جانتی ہوں میں بری ہوں، پر یہ بھی حقیقت ہے، آپ سب سے بہت محبت کرتی ہیں۔ بھلے آپ کو سب کو بری پتھر دل لگوں، پر امی میں ایسی نہیں ہوں۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، پر اب میں نہ لوگوں کے لیے جینا چاہتی ہوں، نہ ہی ان کی سننا چاہتی ہوں۔ امی، ان لوگوں نے مجھے توڑ دیا ہے، میرا سب کچھ، میرے پاپا کو مجھ سے چھین لیا۔ آپ نہیں جانتی امی، ان لوگوں کے منہ میں زبان نہیں، کالے سانپ ہیں جنہیں موقع چاہیے ڈسنے کا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے 7 سال ان لوگوں کی سنی، ان لوگوں کے دیے زخم جھیلے، انہوں نے پل پل ڈسا ہے مجھے۔ اب میں اور نہیں ہے، اور انہیں اور نہیں، ان کے ہاتھوں خود کو بے سکون کر سکتی۔ اگر آپ سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو گزاریں، پر میں آپ اور نہیں۔ آئی ایم سوری کہہ کر میں بیٹی بہن ہونے کا حق نہیں ادا کر پائی۔ وہ روتی ہوئی ایک سانس میں کہتی، ان کے احساس مچل کر نکلتی روم سے بھاگ گئی۔ نویرہ بیگم اب اپنی بیٹی کی باتوں پر خود ششدر بیٹھی رہ گئیں۔ وہ کیسے بھول گئیں کہ 7 سال اس کی معصوم سی بیٹی نے ان لوگوں کو دیے زخم سہے، بلکہ ان کے مطابق چلی۔ وہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی ان سے چھین لی، ان کی معصوم سی محبت ان سے چھین لی، توڑ دیا اس پھول سی نازک لڑکی کو۔ اٹھتے بیٹھتے منحوس سب قدم کا خطاب دیتے، اتنا بدگمان کر دیا، اتنا بددل کر دیا اسے رشتوں سے کہ وہ اب رشتوں پر بھروسہ کرنے جوڑنے سے بھی خوف زدہ تھی۔ ان کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا، سو تھا سو۔ اللہ کے در کے سامنے گڑ گڑانے سے وہ سسک رہی تھی کہ ان کی محبت انہیں واپس دے دے۔ اس میں ہمت، نئی قوت، نئے احساسات اسے روشناس کروائے، اس کے اندر پھر سے وہ خوبصورت جذبات پیدا کرے جن سے وہ کبھی گلاب کی طرح کھلتی رہتی تھی، جس گلاب پر لوگوں نے اپنے مفروضے اپنی زبانوں کے تیزاب ڈالتے اس گلاب جلا دیا تھا۔ وہ اب مہکتا گلاب نہیں، کوئی اور ویران مقام تھی جن میں سسکتی آخر دم محبت بھری رہی تھی، جس میں نہ یقین، نہ مان، نہ ہی بھروسہ تھا، بس ویرانی ہی تھی۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے میری محبت کو مجھے لوٹا دے۔ وہ اب اللہ کے سامنے جھکی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے روز طرح آج پھر سے گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس دنیا میں بے حس لوگ ہیں، پر وہی رحمان رحیم ہے جو اسے جوڑ کر پھر سے سنوار سکتا ہے۔ کہاں وہ جب وہ روم میں داخل ہوئے، محمود کو نکلتے دیکھے ٹھٹک کر رہ گئے۔ محبت کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی نظروں سے چکا۔ او، تمہیں ڈر ہے کہیں بھاگ نہ جائے؟ وہ ہلکے سے ہنس کر سر سے ٹوپی اتارتے بولے، ایسی بات نہیں مان، میں تو بس دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ ممنائی، حالانکہ بات یہی تھی، وہ خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے سچ میں بنا بتائے۔ اچھا جاؤ پھر، جلد ناشتہ تیار کرو، مجھے جانا ہے ایک کیس کے سلسلے میں۔ اس کا گال تھک تھک بات کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ روم میں داخل ہو گئے۔ مارنور نے مسکراتے ان کی چوڑی پشت دیکھی اور جی اچھا کہتی نماز کے سٹائل میں بندھا دوپٹہ کھولتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ گھر کی تیسری منزل پر اکیلی ہی شروع سے ہی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے مارنور کا روم بھی اس کے ساتھ تھا، پر شادی کے بعد وہ جب آئی تو دوسری منزل پر ہی روم سیٹ کرواتی تھی۔ البتہ اس کے ماں باپ کا روم نیچے تھا۔ وہاں پر دوڑ کے سامنے آتے 2 منٹ تاکید کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پر جواب نہ دا۔ محبت نماز نہیں پڑھی کیا جانو؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ کہیں کل کے تماشے کے بعد بخار میں تو نہیں آ گئی؟ ایسی صورتحال کو فیس کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہی بخار میں تپ جاتی تھی۔ محبت دروازہ کھولو۔ جواب نہ پاتے اس نے تیسری بار دروازہ ناک کیا، پر آپ کی بار خاموشی محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا۔ وہ ایسی ہی تھی جیسا وہ سوچ رہی تھی، جس سے اس کا ڈر تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈپلیکیٹ کیز اٹھا لائی اور کانپتے ہاتھوں سے ڈور ان لاک کیا۔ محب
اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے خاموش اندھیرے میں ڈوبے ویران سکول چائے روم میں قدم رکھا۔ چلی گئی تم؟ اندھیرے میں نظریں پھیرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں اس کے احساس لمح سے استفسار کرتی ہمارے قدموں سے دیوار سے ٹک کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ 30 سال بعد آئی تم، ایک گھنٹہ بھی اپنی آپی کے ساتھ نہیں گزارا محبت۔ وہ شکوہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر بہن تھی، اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو اپنی بہن کو اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ محبت، مجھے معاف کر دو محبت، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ اپنی ضد کر کے چلی گئی۔ ماں نور اس کے پیچھے آتے قریب ہی تھے جب اس کے رونے کی آواز عرش پر ارشمان بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس ہی اسے چیختے روتے پا کر تھک رہ گئے۔ ماں، وہ غصے سے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے لپک کر پاس آئے۔ مان، آپ نے کہا تھا نا وہ نہیں جائے گی، پر وہ کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، سامنے پاتے ہی وہ پاگل پن سے چیخی، سنبھالو خود کو، جانے والوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوا کرتے۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھانے لگے، پر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا مجھ سے، مئو چھوڑے مجھے، وہ چلی گئی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ رات بھی بیت گئی مان، وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی دم سے روتی ہوئی چلائی۔ کیا ہوا ہے تمہیں ماں بچی؟ کیوں بن رہی ہو؟ اٹھو ورنہ لگاؤں گا۔ ناگواری سے کہتے وہ اسے زبردستی بازوؤں میں تھام کر اٹھاتے روم سے باہر نکلے۔ آپ کو احساس ہے میرا، اسے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہچکیاں بھرتی دکھ کے ساتھ بولی۔ کتنی خوشی سے اسے جگانے آئی تھی تاکہ دونوں مل کر باتیں کریں، پر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ وہ بے رحم بے حس چلی گئی، اپنی بہن کو ہمیشہ کی طرح چھوڑ کر۔ آپ کو یاد ہے ماں، جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ کیسے میرے لیے روئی تھی، بلکہ خود بھی ساتھ چلی آئی میرے۔ اس نے کیوں مجھے اپنی عادی بنایا مان؟ 7 سال بیت گئے پر میں اس کی عادت نہیں چھوڑ سکی، تو وہ کیسے ہمارے لیے بن رہ لیتی ہے؟ وہ سسک کر ان سے سوالات کر رہی تھی اور ارشمان اسے بازوؤں میں تھامے آہستہ سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ان کے جواب نہ دینے پر اس کی حالت مزید گہر ہوتی گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی کہ روم سے تسبیح پڑھتی ہوئی نویرہ بیگم اور خوفزدہ سے ایمان امن بھی اپنی ماں کی چیخوں پر روم سے باہر نکل آئے۔ اللہ خیر، کیا ہوا میری بچی؟ ارشمان، کیا ہوا ہے اسے؟ کامتی نویرہ بیگم لاؤنج میں آئیں جہاں ماں نور کو صوفے پر بٹھا کر زبردستی پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی محبت چلی گئی ہے، اس لیے یہ رو رہی ہے، انہوں نے روتی ہوئی ماں نور کو دیکھتے تھکے اعصاب سے بتایا، اور ان کے الفاظ پر تسبیح پڑھتے نویرہ بیگم کے ہاتھ تھم گئے اور وہ ہلتے لب بھی۔ تسبیح کا دانہ وہیں راستے میں تھم کر ساکن ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگیں جو اسے دیکھتی سسک رہی تھی۔ امی، وہ چلی گئی، اس نے بچوں کی طرح روتے اسے بتایا جیسے قصور اس کا ہو۔ ماں نور، بس کرو، صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر وہ ایسے خوش رہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہے خوش، تم کیوں ماتم کر لگا رہی ہو؟ آپ کی بار عاجزانہ غصے سے ارشمان نے اسے ڈانٹا۔ معاون رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ خوشی ہے مان؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ ایک جوان لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے صوبے میں تنہا اکیلی رہے، یہ خوشی تھی ان کی نظر میں۔ اپنی جوانی گزار کر تکلیفیں جھیلے، خوشیوں سے دور ویرانی میں رہے، یہ خوشی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ خوش ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا پر اور چہرہ صاف کیا کہ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ دور کیے۔ بکواس کرتی ہے وہ، اذیتیں دینا چاہتی ہے خود کو، پر بتا دیں اسے کہ میں بھی مانور اس کی بڑی بہن ہوں۔ اس سے یہاں لا کر دم نہ لیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ایک دم بھڑک کر کہتی وہ تن پھنس کر وہاں سے نکلی۔ ماں، ارشمان اپنی بیگی بلی کے اچانک تیور بدلنے پر حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی، یہ کیا کرنا چاہتی ہے اب؟ وہ پریشانی سے نویرہ بیگم کے پاس آئے، تب ہی وہ تن بھن کر بھی واپس ان کے پاس آئی۔ مجھے موبائل دیں اپنا، اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے ہاتھ پھیلایا۔
ماں میری بیٹی ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ وہ آئی تھی مجھے رات مجھ سے معافی مانگنے، پر گئی ہے، پھر گئی ہے۔ اس کا چہرہ تھا نے نویرہ بیگم نے پیار سے سمجھایا، پر اس کے آنسو میں مزید روانگی آ گئی۔ نہیں امی، بہت برداشت کر لیا، اب نہ صرف میں نے اسے ناکوں چونے چبوائے بلکہ یہاں واپس لا کر معافی منگوائی۔ اپنے کیے کی تو نام، میرا نام ماہنور نہیں۔ وہ پکے عزم سے بولی۔ ماما کو صبح صبح کیا ہوا ہے؟ امن نے آنکھیں مسلتے اپنی 2 سالہ بڑی بیٹی ایمان سے پوچھا۔ شاید بخار میں ہے، تبھی تو ڈیڈ سے ایسے بات کر رہی ہیں۔ ایمان کی بات پر امن فکر مند ہو گیا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے لے کر اندر روم میں چلی گئی۔ روم میں جاتی تھی، بعد میں خود سوری کریں گی ڈیڈ سے مس بہیو کے لیے۔ ماں، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ نہیں مان، موبائل دیں واپس۔ وہ آگے بڑھ کر خود ان کی جیب سے موبائل نکال کر ڈھونڈنے لگی۔ مانور بات کو سمجھو، وہ انکار کر چکی ہے۔ وہ یہ زبردستی ہوئی اس پر۔ اس نے امی جان کو دیکھتے مانور کا کندھا تھام کر غصے سے کہا۔ وہ ہے ہی زبردستی کے لائی۔ وہ کندھا جھٹک کر جذبات میں جانے کون سا قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم اس کی پشت دیکھتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ارشمان نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کچھ کیوں کہہ کیوں نہیں رہے؟ امی، وہ ماں کے اس قدم سے جذبات میں کوئی قدم اٹھا لے تو۔ ارشمان ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارشمان، سچ تو یہ ہے ارسلان صاحب کے بعد اگر کوئی اسے سنبھال سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو وہ مانور ہے۔ تم جانتے تو ہو کتنی قریب تھی وہ مانور کے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ امی، پر مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ مانور جذبات سے کام لے رہی ہیں۔ وہ متفکرانہ انداز میں گویا ہوا۔ نویرہ بیگم نے مسکراتے ان کا چہرہ دیکھا۔ پریشان نہ ہو، اب ہم اپنی بچی پر لوگوں کا نہیں، اس کی زندگی سنوارنے کا پریشر ڈالیں گے۔ وہ بول کر ہنسی۔ رات جب وہ بکھر کر ان کے پاؤں میں آئی تھی، نویرہ بیگم نے اپنی بچی کی حالت دیکھی تھی اور وہ جانتی تھی اسے پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے ہی راہ پر لانا ہوگا۔ اس پر جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ چلیں، آپ کی رضا بھی شامل ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں، میں اپنی چٹکی کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گا۔ آپ دونوں کو ان کے خبردار کرنے پر نویرہ بیگم کھل کر ہنسی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتا اب سنجیدہ ہوا، کیونکہ اس دوران وہ ماں کافی روڈ پیش آ چکی تھی اسے جتانا بھی تو تھا کہ نہ کہ وہ سامنے وہ منا سکے، ورنہ تو اس بیوقوف بیوی کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ اس کا سرتاج روٹھا ہوا ہے۔ تمہارا ناشتہ بنانے کا موڈ ہے یا میں نکل جاؤں؟ کچھ دیر بعد وہ خفگی سے اس کے سر پر آ پہنچا۔ موبائل کان سے لگائے مقابل کو خاموشی سے سنتی اور گھبرائی کھڑی ہوئی۔ میں جا ہی رہی تھی بتانے، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر بھاگی۔ ارشمان تو ارے یہی کہتے رہ گئے۔ وہ بغیر اس کے ناراض تاثرات دیکھے چلی گئی تھی، حالانکہ وہ تو اسے منہ دکھانے ہی آئے تھے۔ تم اب آ کر مان کرو، پر پھر بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ ہاں کیا ہی بات ہے ماما کی، ایمان نے پیچھے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ غمگین نظروں سے گھورتے انہوں نے پوچھا۔ وہ ایک دم سٹا کر خاموش ہوئی۔ جانتی نہیں، اسی لیے تو پوچھا کیا بات ہے ماما کی۔ اس نے معصومیت سے بات کو سوال میں بدل دیا۔ ارشمان اپنی اولاد کو صرف دیکھتے رہ گئے۔ جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، معلوم ہے مجھے تمہاری ماں کی کیا بات ہے، الو بیوقوف ہے ایک نمبر کی۔ وہ جلد بن کر کہتے اندر چلے گئے۔ پیچھے اپنے باپ کی حالت پر وہ بہت مشکل سے کہتا دبا کر وہاں سے نکلی۔ مباد ماما کے بدلے اس کی ہی نہ کلاس لگ جائے۔ خاموش فضا کو چیرتی ہوئی کال ٹون کی آواز پورے روم میں گونجنے سے اسے جھنجھلا کر رکھ گئی۔
آ رہی ہوں، کتنی دفعہ کال کرو گی مصیبت؟ اس نے کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا اور غصے سے بول دی جو گزر کے تسمس باندھنے لگی۔ دوسری طرف وہ اسے زیادہ سے زیادہ غصے سے بری ہوئی بیٹھی آواز تھی جو یہ 4 دن موبائل آف کیے بیٹھی تھی اور گھر کے باہر کا بورڈ لگایا ہوا تھا کہ وہ کیا تھا، ڈونٹ ڈسٹرب۔ وہ غصے سے چیخی کہ موبائل مائک آف ہونے کے باوجود چیخ پورے روم میں اسے ایسے گونجتی سنائی دی۔ میرا موڈ نہیں تھا کسی سے ملنے کا اور کچھ بخار بھی تھا، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ اس نے سرسری سانس کہہ کر گلے میں مفلر سٹائل میں دوپٹہ پہنا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھی بیگ کندھے میں ڈال کر روم سے نکلی۔ دوسری طرف سے دماغ کا تانا دیا گیا جو اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ موضوع پر آؤ نا نینا، اس نے اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہا، جیسے اس باقی ساری باتیں فضول تھیں اور دوسری طرح وہ بھی مٹھیاں بھینچ کر خاموش رہ گئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اپنے بدذوق بدروح جیسی دوست بنائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے محبت، کبھی کبھی تمہارا رویہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے دیکھتے مجھے تمہارے شوہر پر ترس آنے لگتا ہے، وہ کہہ رہی تھی اور محبت موبائل دور رکھ کر اپنا ناشتہ جلدی سے کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، گھر سے 4 دن ہوئے تھے، ایک بھی کال نہیں آئی تھی۔ وہ سوچتی ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ محبت تم زندہ ہو؟ وہ دوسری بار چیخی۔ نہیں، مر گئی، ہوش میں آتے اس نے سنجیدہ سے کہا۔ دوسری طرف یقین نہیں کیا گیا۔ اگر یقین نہیں تو کسی شاعر کی شاعری پڑھ لو، ثبوت مل جائے گا۔ وہ شاعر بھی تیری طرح کا سائیکو ہوگا جو محبت جیسے الفاظ پاک لفظ کو مرا ہوا کہے گا۔ خیر، دھماکے دار بات سن جس کے لیے کال کی ہے۔ اچانک وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ سناؤ۔ ہماری آفس میں نیا باس آیا ہے۔ اوف، وہ پرجوش بتاتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے اوف پر محبت نے ناگواری سے موبائل کو دیکھا۔ تم کیوں آہیں بھر رہی ہو؟ یہ وہی ہے جو ایکسپائرڈ باس نے کہا تھا۔ نوالا روک کر اس نے استفسار کیا۔ نہیں یار، آہیں نہیں بہہ رہی، پر لونڈا قسم سے بڑا وہ ہے۔ اس کے لہجہ بدلنے پر محبت کو سخت چڑ ہوئی۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ٹھرکی نہیں ہوتی؟ اسے اپنی دوست کو دیکھتے یقین تھا وہ ضرور ہوتی ہیں، جس کا صرف ان کی قریب دوست ہی جان پاتی ہے۔ بکواس بند کر کے کام کی بات کرو، وہ غصے سے بھڑک کر بولی اور برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے بھڑکنے پر دوسری طرف زوردار کہکا لگایا گیا۔ ہاں نہیں، وہ کوئی اور آیا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ ہماری کمپنی کے ساتھ باس بڑے خوش تھے، وہ مزے سے بتا رہی تھی، پر اب محبت کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو، نکل رہی ہو گھر سے؟ وہیں آ کر دیکھتے ہیں نا انہیں۔ نہ بائے۔ وہ موبائل بند کرنے لگی تھی جس سے کہ اس نے بیچ میں ٹوکا۔ خبردار خبردار، اگر موبائل آف کی بہن بات تو سن لے پہلے، وہ بڑھا کر کوئی تیز آدمی ہے، کب سے صرف غیر حاضر عوام کا کچھ کر رہا ہے۔ تم 4 دن غائب تھی، وہ 8 بار یہ پوچھ چکا ہے، بلکہ تیری خیر نہیں جانی، بس جلدی پہنچ، اب دفعہ ہو جا، اس نے کہتے خود ہی کال کا ڈسکنیکٹ کر دی۔ محبت سر جھٹکتی ہوئی دوسری پورشن کے لاؤنج سے بہتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ مگن اپنی سوچوں میں تھی، حسب عادت چہرے پر سنجیدہ تاثرات، گدمی رنگت، سیاہ پیٹھ تک آٹتے بالوں کی تیل پونی، راہی دار گردن میں مفلر سٹائل گلابی سکارف، دراز کٹ، خوبصورت نین و نقش کی مالک محبت اس وقت گلابی ٹخنوں کو چھوٹی لانگ شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس تھی۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا، وہ فائل منہ میں دباتے اس نے دونوں ہاتھوں سے بیگ میں سے چابی ٹٹولی، سر بھی قدرے بیگ پر جھکا ہوا تھا۔ دفتن سماتے آتے وجود سے ٹکراتے اس کی گرہ نکل گئی۔
جھلا کر اس نے اوسر اٹھایا تو مقابل کو پا کر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ او سوری مسز ذوالفقار، میں چیز ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے یہ ایکسکیوز کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں ہنی، میں ٹھیک ہوں، بلکہ تمہیں لگ گئی ہوگی چوٹ۔ انہوں نے خود فکر مندی سے کہا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور کہاں جا رہی تھیں؟ وہ آگے بڑھتے کارٹ رولنگ کرتے پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہوں بالکل، کل آ رہی تھی تم سے ملنے، پر تم نے اتنے بڑے حرفوں میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگایا تھا، پھر ہماری مجال نہیں ہوئی تمہیں ڈسٹرب کرنے کی۔ انہوں نے شکوہ کرنے کے انداز میں ڈرتے ہوئے کہا، محبت ان کے اندر کہتا لگا ہوگی۔ نوازش سب کو شکایت ہے میرے بورڈز سے، پر یہ نہیں ہٹے گا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ خفکی سے دیکھنے لگی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ابھی وہ اس سے طبیعت یا بات دریافت کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں سامان سے بھری ہوئی ٹرک نما ایک بڑی سی گاڑی داخل ہوئی۔ مسز ذوالفقار کے ساتھ محبت نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کو دیکھتے اس کی استفساریہ نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، جبکہ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سنبھالتی گاڑی کے ڈرائیور کی سمت بڑھی۔ کوئی نئی شفٹنگ ہے؟ اس نے پوچھا سے۔ ہاں وہاں ڈارلنگ، وہ تمہارے فلیٹ کا پورشن خالی ہے، وہاں ہی یہ نیو شفٹ ہو رہی ہے، انہوں نے پلتے ہوئے چہتے ہوئے بتایا۔ محبت نے ابرو چکایا۔ آر یو سیریس مسز ذوالفقار؟ آپ ان سے ملی ہیں؟ کون ہیں وہ؟ اور فیملی میں کون کون رہتے ہیں؟ میری شرٹ تو آپ کو یاد ہے نا؟ اس کے سوالات پر مسز ذوالفقار مسکراتی ہوئی اس کی سمت لپک گئی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، سب باتوں کا خیال رکھا ہوا ہے، بلکہ میں خود ملی ہوں ان سے۔ ایک خوبصورت کپل ہے، حسین، جمیل، ینگ، اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے، بالکل ٹرسٹڈ پرسنز ہیں۔ ڈو ناٹ وری، گھبراؤ نہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ اپنی سامنے والی مسز شہناز ہیں، نہ ان کے جان پہچان کے ہیں، پوری انکوائری کی ہے۔ ایسے تو اپنی بیٹی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتی۔ تم جاؤ آفس، بے فکر ہو کر جاؤ، بہت اچھے لوگ ہیں، بلکہ تمہیں اس کی بیوی کمپنی بھی دے گی۔ وہ چاشنی لہجے میں موئے اس کے ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ محبت سامنے گاڑی میں سمارت کو دیکھتی، انہیں دیکھ کر گہرا سانس پڑتی سر ہلا گئی۔ اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، چلیں میں چلتی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ پر آپ جانتی ہیں اس فلیٹ کا میں پورا کرایہ ادا کرتی ہوں، اگر مجھے فیملی ٹھیک نہ لگی تو تو آپ نکال دیں گی انہیں۔ اٹس کلیئر۔ وہ مسکرا کر بولتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی، تبھی اچانک مسز ذوالفقار کو اپنا کام یاد آیا۔ یا ڈارلنگ سب کلیئر، پر یہاں کچھ سائن کر دو، مجھے ایک میٹنگ ارینج کرنی ہے، کچھ سوسائٹی کے بعد ڈسکس کرنا ہے، تمہاری ہیلپ اور کچھ منظوری چاہیے۔ وہ جلدی سے بیگ سے پیپرز نکالتی ہوئی اس کے سامنے کرتی بولی۔ اوہ، یہ آپ کی روز کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے مسز ذوالفقار، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس کے جھنجھلاتے کہا۔ انہوں نے کہتا لگایا، ہنس لیں، پر اس بار میری طرف سے معذرت، آپ خود ہینڈل کر لیجئے گا، پیسوں کی ٹینشن مت لیجئے گا۔ وہ قوت سے کہتی جلدی سے پین لے کر ان پر سائن کرتی، ان کے حوالے کر دیا اور جان چھڑوائی۔ اوکے ڈارلنگ، میں دیکھ لوں گی، سی یو۔ اس کا گال چھو کر وہ انگلیاں ہلاتی پیپرز بیگ میں ڈال کر لچکتی مٹکتی ہوئی ڈرائیور کی طرف بڑھ گئی۔ محبت الجھتی ان کی خوشی سے سفید دیکھتے چہرے کو دیکھ کر کندھے اچکاتی اگنیشنز میں چابی گھماتی ریورس بیک کر کے وہاں سے نکلی۔ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آ رہے ہیں تو کچھ جا رہے ہیں۔ تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بڑبڑائی۔ ٹھیک ہی تو تھی، باس چلا گیا اور اس کی وجہ سے، اور نینا کی مطابق لونڈا آیا ہے، اور اب مسز ذوالفقار نے اسے بتایا کہ ایک مس کال دیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھر بھی لی تھی۔
کم از کم ایک بار اسے ملوا تو لیتی کہ فیملی کیسی ہے۔ خیر آگے سے وہ کمزور نہیں تھی، سیلف پروٹیکشن جانتی تھی۔ ہاں تم پہنچ گئی خیریت سے، شکر کہ لفٹ سے نکل کر آفس میں قدم رکھتی سامنے فائل پڑے اپنے کیبن میں جاتی نینا چہہ کر لپکتی اس کے پاس آئی۔ اتنا کا چہک کیوں رہی ہو جیسے ایک سالوں بعد مل رہی ہو؟ محبت اس پر ایک گھوری ڈال کر اپنے کیبن میں جانے لگی۔ نہیں معلوم ہی نہیں یار کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں اتنے دنوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہوئی روتی روٹھی بولی۔ اچھا اب منہ ٹھیک کرو، اس نے کیبن کے سامنے آتے مسکرا کر کہا۔ پر نظریں جب کھلے بین کے کیبن کے ڈور سے اندر اپنی چیئر پر بیٹھی عمیرہ پر پڑی، وہ الجھ کر نینا کو دیکھنے لگی۔ یہ میری کیبن میں کیسے ہو؟ کیبن کس نے ان لاک کیا؟ اس نے الجھتے سوال اٹھایا۔ وہ اس کا حق تھا جاننا۔ او ہائے محبت کیسی ہو؟ ہائے دعوے تم آ گئی اتنی جلدی، تمہاری تو لیو تھی نا؟ وہ اسے دیکھے اترا کر پاس آئی۔ تم یہاں میری کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سوالات اگنور کرتی مقصد کی بات پر آئی۔